معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، مجھے شیطان۔ الحمد للہ الذی جعلنا محافظ الحدیث واتقانا من الرأی والتقلید، والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار، اما بعد، اہل الحدیث ہم اہل النبی وإن لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا۔ معزز ناظرین کرام، سامعین کرام، آج مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے ایک اہل الحدیث پر بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ اپنی مکمل نماز تکبیر سے لے کر سلام تک بادلائل کوئی ثابت کر کے دکھائے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنی مختصر سی نشست میں اس اعتراض کو بادلائل مکمل نماز بادلائل ثابت کروں گا، اور اس اعتراض کا مکمل طور پر ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس نشست میں بالکل اختصار سے میں کام لوں گا، ہر ایک کیفیت فرض جو نماز کے ارکان ہیں ان کے بارے میں میں اشارہ دیتا ہوا اور مکمل دلیل کا حوالہ دیتا ہوا چلا جاؤں گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نیت ہے، نیت کہہ کر اس کے بعد مکمل دلیل، اس کے بعد پھر ارکان ہر ایک کی مکمل دلیل دیتا ہوا جاؤں گا، اور حدیث میں وہ ذکر کروں گا جس پر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ ان دونوں کا اتفاق ہے صحت پر، یعنی دونوں مشائخ نے اسے صحیح کہا ہے یا حسن کہا ہے۔ کوئی ایک بھی بندہ، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو اس حدیث کو ضعیف ثابت کر کے دکھا دے۔ یہ دونوں حدیثیں، دونوں محدثین کے حکم ان حدیثوں پر ہوں گے۔ اب میں ابتدا کر دیتا ہوں نماز کی۔ سب سے پہلے بندہ نیت کرتا ہے، نیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلیل کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے کرنے کا نام ہے۔ دلیل عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى الى آخره، رواہ البخاری فی کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرنی ہے، اس کی دلیل قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلہ ورفع يديه وقال الله أكبر، رواہ ابن ماجہ فی ابواب اقامت الصلاة والسنة فیہا باب افتتاح الصلاة۔ اسی طرح اگلا کام کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھنے کی کیفیت، نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت۔ اس پر دلیل عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، رواہ مسلم في كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا مقام کہ ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے، اس پر دلیل کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة۔ جب دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ دیا جائے تو خود بخود سینے پر ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے اگر اس کیفیت سے ہاتھوں کو باندھے
اور وہ کیفیت ہاتھوں کی نیچے چلی جائے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد خاموشی اختیار کی جائے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے سکوت میں، اس کی دلیل ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ قال احسبه قال ہنیۃ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول قال اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب ما یقول بعد التکبیر۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کے بارے میں بھی ایک دلیل موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دلیل ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاة والسنة فیہا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بسم اللہ پڑھنے کی دلیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رواہ الترمذی فی کتاب الصلاة باب من رأى الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے کو پڑھنی ضروری ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے یا سری آواز سے سرن پڑھے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کی دلیل عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب وجوب القراءة للامام والمأموم فی الصلاة كلها فی الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت۔ اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جیسے ہی مکمل ہوگی آمین کہنا ہے۔ آمین بلند آواز سے کہنے کی دلیل عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین مد بها صوتا۔ رواہ الترمذی فی کتاب الصلاة باب ما جاء فی التأمین۔ آمین کہنے کے بعد پھر ایک اور سورت پڑھی جائے، ایک اور سورت پڑھنے کی دلیل عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن نبیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر بفاتحة الکتاب وسورتین یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ ویسمع الآیت احیانا۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب القراءة فی الظہر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کا طریقہ، نماز مکمل ترتیب سے میں بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں اور بالکل اختصار سے۔ ہر ایک کے پاس ہر مسجد میں کتابیں موجود ہیں، اگر کسی بندے کو ان کے تراجم کی ضرورت ہے تو مسجد میں کسی بھی امام کے پاس چلا جائے اور یہ دلیل مکمل حوالے کے ساتھ ہے، بندہ وہاں سے پڑھ لے۔ رکوع میں جانے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین۔ معلوم ہوتا ہے رکوع میں جاتے وقت بندہ رفع الیدین کرتا ہوا جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا جائے۔ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں، اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن عباس بن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال
اجتمع ابو حمید و ابو اسید و سہل بن سعد و محمد بن مسلمۃ فذكروا صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع فوضع یدیہ على رکبتیہ کأنہ قابض علیہما رواہ الترمذی فی کتاب الصلاة باب ما جاء انہ یجافی یدیہ عن جنبیہ فی الرکوع۔ اس کے بعد رکوع میں کون سی دعا پڑھی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب التسبیح والدعاء فی السجود۔ ایک اور دعا پڑھنے کی دلیل کہ رکوع میں بہت ساری دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ایک اور دعا جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے اس کی دلیل۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی، رواہ ابو داود فی کتاب الصلاة باب ما یقول الرجل فی رکوعہ وسجودہ۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کرنا ہے اور ساتھ سمع اللہ لمن حمد کہنا ہے۔ اس کی دلیل عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود، رواه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں ہے، اس کی بھی یہ دلیل ہے، اور سجدے میں جاتے وقت بندہ اللہ اکبر کہتا ہوا جائے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بندہ اللہ اکبر کہتا ہوا جائے، اور سجدے میں جب بندہ جائے تو اس وقت رفع الیدین نہ کرے، اس کی بھی اس میں دلیل موجود ہے۔ اب سجدے میں جانے کی کیفیت، سب سے پہلے بندہ ہاتھوں کو رکھے گا، اس کی دلیل گھٹنے نہیں رکھے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، رواہ الثلاثہ ابو داود فی کتاب الصلاة باب کیف یضع رکبتیہ قبل یدیہ، یعنی سب سے پہلے بندہ ہاتھوں کو رکھے گا، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھتے ہوئے اور رکوع سجدے میں جائے گا۔ سجدے میں جاتے وقت بندہ اللہ اکبر کہتا ہوا جائے گا، اس کی دلیل عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یصلی بہم فیکبر کلما خفض ورفع فاذا انصرف قال انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب اتمام التکبیر فی الرکوع۔ اس کے بعد سجدہ کس کس حصے پر کرنا چاہیے؟ سجدہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 7 اعضاء پر کیا جائے۔ 7 اعضاء کی دلیل کہ پیشانی، ناک، اور اسی طرح 2 ہاتھ، اور اسی طرح 2 گھٹنے، اور دونوں پاؤں کے قدمین اطراف دونوں اس پر کیا جائے، اس کی دلیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة والیدین والرکبتین واطراف القدمین، رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب السجود علی الانف۔ اور سجدے میں کوہنیاں اٹھا کر رکھنی ہے، نہ کہ کوہنیوں کو نیچے زمین کے ساتھ ملا کر رکھنا ہے، بلکہ کوہنیوں کو اٹھا کر رکھنا ہے، اس کی دلیل عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، رواہ مسلم فی کتاب الصلاة باب الاعتدال فی السجود۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں ترتیب اختیار کرتے تھے، اس کی دوسری دلیل جو ایک بہت بڑی حدیث، اس میں مشہور حدیث ہے، وہ بھی میں بیان کر دوں کہ سجدے کی کیفیت کے بارے میں۔
فقال ابو حمید الساعدی انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف اصابع رجليه القبلة فإذا سجد في الركعتين فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري في كتاب الأذان باب سنة الجلوس في التشهد. سجدے کی کیفیت مکمل ہو جانے کے بعد کون سی دعائیں پڑھی جائیں، ان دعاؤں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب التسبیح والدعاء فی السجود. ایک اور دعا پڑھنے کی دلیل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقول فی رکوعہ وسجودہ فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی. رواہ ابو داود فی کتاب صلاح باب ما یقول الرجل فی رکوعہ وسجودہ. سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہنی ہے. اور بھی دعائیں بے شمار مروی ہیں لیکن اختصار سے میں اشارہ دیتا ہوا چل رہا ہوں. سجدے سے سر اٹھاتے وقت بندہ تکبیر کہتا ہوا ہے. تکبیر میں اللہ اکبر کہنا ہے، کوئی اور چیز نہیں. اس کی دلیل ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ انہ کان یصلی بہم فیکبر کلما خفض ورفع فاذا انصرف قال انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب اتمام التکبیر فی الرکوع. اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جائے اس کی دلیل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. رواہ ابو داود باب ما یقول الرجل فی رکوعہ وسجودہ. دو سجدوں کے درمیان یہ دعا ثابت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے ایک رکھی ہے. اور اس کے بعد دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، تب جلسہ استراحت کرنا ہے، تھوڑا بیٹھ کر مکمل اعتدال ہو جائے، اس کے بعد اٹھنا ہے. اس کے علاوہ بندہ نہ اٹھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن مالک بن الحویرث اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ينہض حتی یستوی قاعدا. رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب من استوى قاعدا فی وتر من صلاته ثم نہض. تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ جیسے منہج اہل حدیث کے مطابق جس طرح بیٹھتے ہیں اہل الحدیث، اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقال ابو حمید الساعدی انا كنت احفظكم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه. یہ دلیل تھوڑی پہلے میں پڑھ کر آیا ہوں. کس میں؟ سجدے میں کوہنیاں اٹھا کر رکھنی ہے اس مقام پر، لیکن پھر سے میں پڑھ لیتا ہوں یہ پوری دلیل. امکن یدیہ من رکبتیہ ثم حصر ظہرہ فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري في كتاب الأذان باب سنة الجلوس في التشهد. صحیح بخاری میں یہ موجود ہے. تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، اس کے بعد مکمل ہونے کی کیفیت ہو گئی. اب ہاتھوں کو تشہد کی حالت میں کہاں رکھا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى
على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم في كتاب المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. اس کے بعد تشہد کی مکمل کیفیت ہو گئی. اب کون سی دعا تشہد میں پڑھی جائے اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عن عبداللہ قال اذا كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الصلاة فقلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو له. رواه البخاري في كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. پھر درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم. اس کی دلیل کوئی اور درود نماز میں نہیں، یہی درود پڑھا جائے گا. اس کی دلیل عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري في أحاديث الأنبياء. بعد از درود کون سی دعا پڑھی جائے درود شریف مکمل ہونے کے بعد؟ اس کی دلیل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. رواه البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام. پھر کون سی دعا پڑھی جائے اس دعا کے بعد بھی؟ دلیل عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب الدعاء قبل السلام. اور ان دعاؤں کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. بندہ جتنی دعائیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس کی دلیل پہلے تشہد کی دعا میں اس کی دلیل گزر چکی ہے. اس کے الفاظ ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. رواہ البخاری فی کتاب الاذان باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب. جس سے معلوم ہوتا ہے بندہ ان دعاؤں کے بعد اگر اور دعائیں بھی پڑھنا چاہے جو مسنون دعائیں وارد دعائیں ہیں تو بندہ پڑھ سکتا ہے. جتنی دعائیں پڑھے تشہد کو لمبا کرتا رہے. اب سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کی دلیل سلام کیسے پھیرنا ہے؟ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. رواہ ابو داود فی کتاب طہارت باب فرض الوضوء. دوسری دلیل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رواہ ابو داود فی کتاب صلاة باب فی السلام. یہ مختصر سی نماز ہی الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے نماز محمدی قرآن اور حدیث سے مکمل بادلائل جن میں مکمل استدلال صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اکثر ہیں اور اس کے بعد دیگر کتاب سے احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں
جن کی ہر ایک کی دلیل مکمل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اگر کوئی اور بندہ ہے جس کا تعلق کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے ہے، چاہے اس کا تعلق مسلک حنابلہ سے ہو، حنفیہ سے ہو، شافعی سے ہو، کسی بھی سے تعلق ہو، اس سے بھی اسی طرح دلیل طلب کی جائے جس طرح اہل الحدیث سے ایک ایک رکن، ایک ایک فرض کی دلیل طلب کی گئی ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے نیت سے لے کر سلام تک میں نے پوری کی پوری نماز با دلائل آپ کے سامنے رکھی ہے، دلیل آپ کے سامنے وہ بیان کرتے، اس کے بعد مکمل حوالہ رکھا ہے۔ حوالے کا ترجمہ میں نے اس وجہ سے نہیں رکھا کیونکہ ہر ایک مساجد، ہر ایک بندے کے پاس قریبی مساجد موجود ہوتی ہیں، وہاں پر پوری نماز ترجمے کے ساتھ ہر بندے کو مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نہ ملے تو یہ دلائل پورے ہیں، ان دلائل پر بھی وہ مکمل تلاش کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، کوئی ایک مائی کا لال میرے ان دلائل کا رد کر دے، ان کو ضعیف ثابت کر کے دکھا دے، اسے چیلنج ہے اور اس کا مکمل جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہوگی جس کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں کا صحت والا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تعصب سے ہٹ کر صحیح معنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔